روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے. روزے کے صحیح بینیفٹس یہ ہے کہ آپ کی نگاہ بھی، آپ کی زبان بھی، آپ کے کان بھی، آپ کے ہاتھ بھی، سب میں وہ اثر ہو کہ میں اللہ کو کیا صورت دکھاؤں، اللہ کو کیا کام سے ناراضگی ہوگی. تو یہ دن تمام کی ایکٹیویٹی ایک مومن کی ہوتی ہے. اصل میں روزے کا معنی ہی ہے، صوم کہتے ہیں امساک کو، یعنی روکنا. رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان پارٹیز کا مہینہ نہیں ہے، رمضان بھوکے رہنے کا مہینہ ہے. ناظرین السلام علیکم. اس سلسلے وار ٹاک شو گفتگو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. میں آپ کا ہوسٹ عبدالقادر پھر ایک بار ایک اہم موضوع اور خاص مہمان کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں. ہمارے بیچ آج مولانا ڈاکٹر احسان بن محمد الحمومی صاحب موجود ہیں. امام صاحب گفتگو میں آپ کا خیر مقدم ہے. جی جزاک اللہ خیر. گفتگو شروع کرنے سے پہلے مولانا صاحب کا مختصر سا تعارف کرنا چاہوں گا. آپ شاہی مسجد حیدرآباد کے امام و خطیب ہیں. رمضان سر پر ہے اور ہم اس کو دیکھیں کہ کیا تیاری ہونی چاہیے پری رمضان، کیا چیزوں کی تیاری ایک مسلمان اپنی سطح پر اور پھر اپنی فیملی کی، پھر ایک معاشرے کی طرف کیسا بڑے ہو آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، سب سے پہلی بات تیاری، پریپریشن یہ ہر عقل مند آدمی کی نشانی ہے. اس کی ہر کام کا وہ پریپریشن کرتا ہے. خود اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس دنیا کو تیار کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پریپریشن رجب سے بتلایا. دعا فرمائی ہے کہ اللہ مجھے رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے. یعنی رجب سے انسان کی نیت بنا دی ہے کہ کاش مجھے رمضان نصیب ہو جائے. اگر اس درمیان انسان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ نیت کی وجہ سے اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے. اب جب کہ ہم رمضان کے بہت قریب ہیں، چند ضروری باتیں جو رمضان کی پریپریشن ہمیں چاہیے وہ آپ دو اعتبار سے اس کی تیاری کرنی ہے. ایک ظاہری اعتبار سے، دوسری باطنی اعتبار سے. ظاہری اعتبار سے یہ کہ ہمیں روزہ رہنا ہے، آپ کو اندازہ ہے، معمول سے زیادہ نماز پڑھنی ہے، آپ کو معلوم ہے. تو ابھی یہاں پہلے ہم روزہ رہ کر، ہم میں نوجوان ہیں جو 3 وقت کھانے کے عادی ہیں، ہم میں بوڑھے لوگ بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، پریگننٹ خواتین بھی ہیں، شوگر پیشنٹ بھی ہیں. اور رمضان کے روزے سب کو ضروری ہے، سب کو رہنی ہے. اگر ہم اس اجر سے محروم نہیں ہونا چاہتے ہیں تو اب روزہ رہیں. کیلکولیٹ کریں اپنی طبیعت کو، دیکھیں کہ کہاں پر کیا فرق ہو رہا ہے، فوراً ڈاکٹر سے رجوع ہو اور پھر اپنے دوائی اور اپنی تمام چیزوں کو مینٹین کریں اور بتائیں کہ مجھے روزہ رہنا ہے، یہ فرق ہو رہا ہے. جسمانی اعتبار سے تیاری ہوئی. دوسری چیز، نماز آپ کو پڑھنی ہے. 20 رکعت نماز تراویح، 4 رکعت فرض عشاء کی، پھر 2 رکعت نفل، پھر وتر، تقریباً 27 رکعت 30 رکعت آپ کو پڑھنی ہے. ابھی آپ اپنی نمازوں میں کچھ اضافہ کر لیں تاکہ آپ کے پاؤں میں کچھ درد تو نہیں ہو رہا ہے. آپ کے صورتیں جو پڑھ رہے ہیں اس میں کچھ اضافہ کریں. اس لحاظ سے آپ تیاری کریں ظاہری اعتبار سے. باطنی اعتبار سے تیاری یہ ہے کہ ہمارے پاس صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کی کوشش کرتے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے، چاند دیکھنے سے پہلے ہمارا دل ایک دم صاف ہو جائے، کوئی چیز کی کدورت، کسی چیز کی کوئی رنجش ہمارے دل میں نہ ہو. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ دل کو ایک زمین کی مانند قرار دیا گیا. زمین جب بنجر ہوتی ہے یا پھر وہ اگر بالکل ایسی ہوتی ہے کہ جنگلی زمین اگر ہوتی ہے، بارش اس پہ اگر برسے گی تو جنگلی جھاڑ پنپیں گے. اگر وہی زمین کو صاف کر کر، اس کو ہموار کر کر، اس کے اوپر ہل چلا کر، بیج ڈال کر اگر آپ رکھیں گے، بارش آئے گی تو پھول اگیں گے، پھل آئیں گے. اسی لیے صحابہ دل پہ محنت کرتے تھے اور دل کے اوپر جو سال تمام غیر ضروری جھاڑ اٹھ جاتے ہیں، رنجشوں کے، تکلیفوں کے، حسد کے، کینے کے، اس کو سب کو صاف کر دیتے اور اس کے بعد اس کے اوپر عبادتوں کا بیج بو دیتے. اللہ سے رو کر کے اس کو صاف کرتے
اور رمضان کی پہلی چاند دیکھتے ہی جو برسات اس کے اوپر ہوتی ہے رحمت کی، تو آٹومیٹک عبادتوں کا لطف اور خیر کی توفیق انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ امام صاحب آپ نے لاسٹ میں کہا کہ چاند دیکھنے سے ان کی برکتیں شروع ہو جاتی ہے، یہ چاند دیکھنے کی کیا فضیلت، کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج کل امت مسلمہ اس یعنی اہم سنت کو ترک کر رہی ہے، کیونکہ ویب سائٹس آ چکے ہیں، ہمارے پاس واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں چاند دکھ گیا بس اس پہ عمل کر۔ ٹھیک ہے، آپ بالکل اطلاع ملنے پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن جو سنت ہے چاند دیکھنے کی وہ ہم سے متروک نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا چاند دیکھنے کا، یہ ایک مہینہ نہیں سال تمام، بلکہ رمضان کے چاند کے لیے تو حکم فرمایا احصو ہلال شعبان لرمضان، آپ رمضان کی خاطر شعبان کا چاند بھی دیکھو فرمایا۔ شعبان یعنی رجب کے ختم میں شعبان کا چاند دیکھو، 29 کو نکل رہا آ رہا ہے یا 30 کو، تاکہ رمضان میں ہیلپ ہو آپ کو، تاکہ آپ رمضان کا استقبال صحیح کے طور پہ کر سکے، روزہ نہ چھوٹے۔ پھر چاند دیکھنے میں کیا کیا؟ حضور خود چاند دیکھتے، مرد بھی دیکھتے، خواتین بھی دیکھتے۔ مرد باہر نکل کر دیکھتے، خواتین اپنے گھر کے ورانڈوں سے اور آنگنوں سے دیکھتے، سیدہ فاطمہ دیکھتی، سیدہ عائشہ دیکھتی، اور یہ صحابیات دیکھتے۔ کیا بتاتا ہے یہ؟ آپ کے شوق کو، اور نہ صرف چاند دیکھنے کی ترغیب دی بلکہ چاند دیکھنے کے بعد دعا سکھائی۔ جب چاند دیکھو تو پھر اللہ کی طرف مخاطب ہو اور کہو کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ یہ چاند جو تو ہمارے اوپر طلوع کیا ہے اس کو امن اور ایمان والا بنا کر طلوع فرما، والسلامتی والاسلام، سلامتی والا اور اسلام والا بنا کر طلوع فرما، اور جو ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں اس کو دنیا والے کوئی غلط فہمی میں نہ ہو جائے کہ ہم چاند کو کہیں پوج رہے ہیں، ہم چاند کو ایڈریس کر کر اسے مخاطب کر کے بولتے ہیں ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو یہ چاند دیکھتے وقت ہی ہماری نیتیں سیٹ ہو جاتی ہے کہ میں اس چاند کے بعد اس میں ایمان کی دعا کر رہا ہوں، مالک ایمان دے، امن دے، سلامتی دے، اسلام دے، اور وہی سے ہماری نیتیں طے ہو جاتی ہے۔ کسی مہمان کے آنے کا جتنا آپ ویلکم کریں گے مہمان اتنا خوش ہوگا۔ رمضان ایک مہینہ مہمان مہینہ ہے اور وہ ہمارے ویلکمنگ سے خوش ہوگا، اور صحابہ اور حضور اس طریقے سے ویلکم کریں۔ مولانا آپ بہت عمدہ بات آپ نے کہی کہ جو ہمارے انٹینشنس ہے وہ سیٹ ہوتے ہیں استقبال کرنے سے، شوق کے اندر جو ہے۔ اگر ہم ان رمضان دیکھیں، ڈیورنگ رمضان دیکھیں، اور خاص طور پہ عشروں میں جو ہے 3 عشروں میں ہمارا رمضان تقسیم ہوتا ہے، تو ہم کیسا ہمارے وقت کو لے کر چلیں؟ دیکھیے میں بنیادی طور پر یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے ہمارے نوجوانوں کو یا ہم لوگوں کو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ رمضان ہے کیا، اللہ اس سے چاہتے کیا ہیں، کیوں ہم کو دن میں بھوکا رہنے کے لیے کہا گیا، کیوں ہم کو رات میں نیند چھوڑ کر ٹھہرنے کے لیے کہا گیا، کیا اللہ کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ بات اگر ہم سمجھ لیں تو پورا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت طویل انداز میں پورے رمضان کی تفصیل بیان فرمائے، اس کے اندر رب العالمین نے 2 اہم چیزیں، رات کی تراویح اور دن کا روزہ رمضان کی شناخت ہے، پہچان ہے، دن میں روزہ رہنا اور رات میں تراویح۔ تو دن کا روزے کے متعلق فرمایا کہ یہ روزہ تم پر اور تمہاری پہلے والی امت پر ہم نے فرض کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر تقوی کے معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا۔ اردو زبان اور عربی زبان میں بڑا فرق ہے۔ عربی میں ڈرنا، اردو میں ڈرنے کا جو لفظ ہے وہ عربی کے تقوی کے معنی کو مکمل طور پر کور نہیں کرتا۔ ڈر بہت سارے ہوتے ہیں، والد کا ڈر، والدہ کا ڈر، بچہ جوان ہونے کے بعد بھی والد سے ڈرتا ہے جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے مار سے ڈرتا ہے، بلکہ حیا کرتا ہے کہیں میرے والد کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ تکلیف کا خیال، اس کو حیا کہتے ہیں، لحاظ، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور فرمایا روزے سے تمہیں یہ تقوی حاصل ہوتا ہے آٹومیٹک۔ کیسے؟ آپ دیکھ لیں، ایک عام مسلمان بھی ہو تو وہ جب نیت کرتا ہے سحر کی تو اس کے بعد
وہ دن تمام اکیلے پن میں یا سب کے سامنے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کھاتا، کچھ بھی نہیں پیتا، چاہے کتنی بھوک لگ جائے. ایون اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھیں کہ روڈ پہ نوجوان گرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اگر لے جایا گیا ہے دواخانے کو تو ان کو اگر کوئی انجیکشن دینا ہے تو پوچھتے ہیں کہ میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا. یعنی اس حالت میں تو یہ جو اللہ کا خیال ہے، کیوں روزہ توڑنے کی خیال؟ روزہ ٹوٹے تو تکلیف کا خیال کیوں؟ اللہ کا خیال، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. یہ اللہ رب العزت آٹومیٹک آپ کو دن تمام خیال ڈالتے ہیں. پانی کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے، نہیں میں نے اللہ سے وعدہ کیا میں نے. تو یہ جو خیال آ رہا ہے آپ کو اللہ کا، یہ پریکٹس ہے آپ کو، یہ دن تمام کا روزہ ہے. اسی لیے فرمایا جب تم پینے اور کھانے میں اللہ کا خیال کرتے ہو تو بولنے میں، روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے. روزے کے صحیح بینیفٹس یہ ہے کہ آپ کی نگاہ بھی، آپ کی زبان بھی، آپ کے کان بھی، آپ کے ہاتھ بھی، سب میں وہ اثر ہو کہ میں اللہ کو کیا صورت دکھاؤں، اللہ کو کیا کام سے ناراضگی ہوگی. تو یہ دن تمام کی ایکٹیویٹی ایک مومن کی ہوتی ہے. اصل میں روزے کا معنی ہی ہے، صوم کہتے ہیں امساک کو، یعنی روکنا، روکنا، کنٹرولنگ سکھاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو مجاہد، جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اس کے برابر قرار دیا. جیسے وہ مجاہد ہے ویسے روزے دار بھی ہے، کیونکہ اسے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنی زبان پہ، اپنے کان پہ، اپنی آنکھ پہ. تو دن ایسا گزرے. میں آپ کو اس ضمن میں عرض کر دوں، بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان آج کل روزے کے اندر یہ بات کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا ٹائم کیسے پاس ہو جائے. اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں مہیا کرتے ہیں. اور مجھے علم ہوا کہ حال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی IPL آ چکا ہے. اور کیسے وقت میں، جبکہ رمضان ہے اور پھر ساتھ میں افطار کا وقت ہے، اتنا اہم وقت کہ دن تمام کے روزے کا بدلہ ملنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار جب افطار کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ اس کے بہت قریب ہوتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. پورا روزے کے تذکرے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جس رب کے لیے میں دن تمام بھوکا اور پیاسا رہا ہوں، اپنے جائز خواہشات سے بھی رکا رہا ہوں، جس رب کے لیے، وہ رب کہاں ہے؟ تو آپ فرما دیجئے کہ وہ تمہارے قریب ہے. ایسے وقت میں نوجوان انٹرٹینمنٹ کی چیزیں کی طرف، غفلت کی طرف، شیطان بھی اس کا پلان کر رہا ہے کہ ہاتھ میں فون ہو اور میچ کے آپ وہ دیکھ رہے ہو، یا پھر کسی بھی چینل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کوئی بھی سیریز آپ دیکھ رہے ہو جس میں آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہو. تو یہ شیطان نیکی سے برائی کی طرف نہیں لے جاتا، بڑی نیکی سے چھوٹی نیکی کی طرف، چھوٹی نیکی سے وقت کے ضیاع، ایک ایک سٹیپ کی طرف. تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اور اس قربت کے مقام پر آپ کوئی ایک حرکت بھی ایسی کر دے جس سے آپ گر جائیں تو پھر وہ آپ کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے. یہ رمضان کا دن ہے. اسی طریقے سے رمضان کی رات قیام فرمایا کہ اس کا قیام بھی بڑا اہم ہے. تراویح کی نماز اس کے قیام کی طرف دلالت کرتی ہے. تو دن میں روزہ اور رات کا قیام، یہ سب مقصد کیا ہے؟ قرب خداوندی، اللہ کے قریب بندہ ہو جائے، یہ اللہ کا مقصد ہے. امام صاحب، اسلام کے اعمال میں ہر عمل میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ حقوق اللہ کا جو ہے جھلک ہو اس کے اندر، اور پھر حقوق العباد کا بھی اس کے اندر جھلک ہو. تو آپ جیسا آپ نے فرمایا مجموعہ طور پہ جو اللہ سے ربط پیدا کرنا ہے وہ تو بات سمجھ میں آئی. یہ جو بندوں کے تعلق سے، اوروں کے تعلق سے، یہ روزے سے کیا چاہا جا رہا؟ کہ بہت بڑی بات آپ نے پوچھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن قبل ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. اس خطبے میں طویل پورا رمضان کا ایک تعارف پیش کیا. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شہر المواسات. اس مہینے کو بہت سے نام دیے، ساتھ میں فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے. روزہ انسان رہتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ روزے کے ساتھ جب اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اس کا احساس جاگتا ہے کہ بھئی میں آج بھوکا ہوں، شاید میرے رشتہ دار بہت سال تمام بھوکے رہتے ہوں گے. تو یہ جو احساس جاگتا ہے میں بھوکا ہوں، گھر میں سو جاؤں نہیں، بھوک لگی تو بھوکوں کا احساس کرو، پیاس لگی تو پیاسوں کا احساس کرو. تو یہ مواسات کا مطلب غم خاری.
ان کی خیال رکھنا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں اتنی سخاوت کرتے ہوئے دیکھے کہ ایک ہوا کے جھونکے جس طریقے سے مسلسل چلتے ہیں، حضور کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا. رمضان میں ریح مرسلہ کہتے ہیں، ایک ہوا کے جھونکوں کی طرح حضور کی خیرات ہوتی. تو حقوق العباد میں سب سے اہم چیز رمضان جو ہمیں سکھاتا ہے، سال تمام کی ٹریننگ دے رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو محروم لوگوں کا خیال کرو. اور ان لوگوں کو پھر روزے میں کیا فرمایا کہ آپ کے سامنے بڑا ثواب کا موقع ہے. جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں افطار کے دسترخوان کے اوپر تو فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی کو روزہ کھلا دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھلانے کی فضیلت بیان فرمایا کہ دیکھیے اگر کوئی انسان کسی کو روزہ کھلاتا ہے اتنی بڑا اجر ہے. صحابہ نے فرمایا رسول اللہ یہ جو روزہ کھلانے کی بات ہے ہم لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پیٹ بھر کھانا نہیں کھلا سکتے خود. تو فرمایا کہ یہ اجر جو بیان کیا گیا ہے کہ آپ روزہ کھلانے کی وجہ سے اللہ کے پاس اجر ہے، اور پھر وہ اجر روزے دار کو جتنا ملتا ہے اتنا آپ کو ملے گا، اس کے اجر ختم ہونے سے، اس کے اجر میں کمی کے بغیر. تو فرمایا کہ یہ آپ کو پیٹ بھر کھانے کے لیے نہیں فرمایا، اگر ایک کھجور یا ایک پانی کا گھونٹ یا ایک دودھ کا گلاس یا ایک گھونٹ بھی پلا دیتے ہیں تو اللہ وہ اجر آپ کو عطا فرماتا ہے. تو یہ ہمیں صبر سکھاتے ہیں کہ دن تمام بھوکے رہے، اب بیٹھے ہیں تو ابھی بھی پہلے دوسروں کا خیال کریں، اس کے بعد خود کھائیں. افطار کروانے کی فضیلت بیان فرمائی. امام صاحب ایک طرف جو ہے افطار کرانے کی آپ جیسا کہا اس کی بہت ساری فضیلت ہے، اور جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو افطار پارٹیز کے نام پہ جو پرسنل لیول پہ بھی ارینجمنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر بہت بار بد نظمی کا مظاہرہ ہوتا ہے، تو اس بارے میں تھوڑی اصلاح کریے نا. دیکھیے میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان پارٹیز کا مہینہ نہیں ہے، رمضان بھوکے رہنے کا مہینہ ہے. رمضان کا تعارف دیکھیے یہ رمضان کون دیے ہیں؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو ان کا ایک مقصد ہے، ایک ویژن ہے. ہم مومن کی کوئی اختیار نہیں کہ حضور اور اللہ رب العزت کے اس ویژن اور حضور کے اللہ رب العزت کے اس بنائے ہوئے ایک تصویر کو بدل سکے. رمضان کم کھانے کا مہینہ ہے، افطار کرو فرمایا، سحر کرو فرمایا، لیکن دونوں میں بھی ایسا جیسا ہم لوگ کھاتے ہیں ویسا کھانے کا حکم نہیں فرمایا. سحر کے نام پر اتنا کھانا کہ ہم فجر کی نماز میں رکوع اور سجدے میں گئے تو کھانا منہ میں آ رہا ہے، کبھی بھی نہیں فرمایا. سحر ہو یا افطار ہو، کھانے کے لیے ایک مومن کے پیٹ کے 3 حصے ہونی چاہیے. ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے، اور مومن ہمیشہ ایسا ہی کھائے گا. ویسے ہی افطار میں تو اس سے ایک روحانی فائدہ، جسمانی فائدہ، ہر اعتبار سے فائدہ ہے. آج کے زمانے میں ہم افطار پارٹیز کا نام ہو یا فوڈ فیسٹیولز کا نام ہو، میں تو کمپٹیشن بھی دیکھا ہے گزشتہ چند سالوں میں کہ افطار کے وقت کمپٹیشنز رکھ رہے ہیں کہ کون کتنے حلیم کھاتا ہے، کون کتنے دیگر چیزیں تلن کی چیزیں کھاتا ہے. آپ یقین کریے وہ صرف اپنے شوق میں جا کر کے پوری دنیا میں میسیج جا رہا ہے. آج سوشل میڈیا پوری دنیا کو بتا رہا ہے. آج تک رمضان اسلام کے اچھے پروپیگنڈے کا ذریعہ بنتا تھا، لیکن ہمارے چند نادان لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے سب سے زیادہ کھانے پینے کا مہینہ بن گیا ہے رمضان. یہ آپ تصور کیجئے بہت بڑا جرم ہے کہ پوری دنیا میں رمضان کا ایک مزاج آپ بدل رہے ہیں. جو حضور نے بتلایا تھا بھوکے رہنے کا مہینہ ہے، آپ برائے نام کھاتے ہیں افطار میں بھی اور سحر میں بھی، ایسا نہیں کہ بہت پیٹ بھر کھائیں تو، لیکن آپ بدل رہے ہیں. یہ فوڈ فیسٹیولز اور اس میں شریک ہونا، اس میں نوجوانوں کا جانا، یہ تمام کے تمام اسلام کی جو رمضان کی روح دی گئی ہے اس روح کو نکال لینا، اس روح کو ختم کرنا ہے. افطار پارٹیز کے اندر آپ سوچیں آپ کو اللہ سے رجوع ہونا ہے. یہاں سیاسی لوگوں کی طرف رجوع ہوتے ہیں آپ، دنیا داروں کی طرف رجوع ہوتے ہیں آپ کا توجہ ہی نہیں اللہ کی طرف. افطار پارٹیوں کا لیے یہ نظم بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے بھی رمضان اور پھر روزوں کی جو روح ہے اس میں کمی آ سکتی ہے. اور رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے، وقار سکھاتا ہے. سامنے ہم اقسام کے کھانے ہو جائے آپ کا ہاتھ نہیں بڑھے گا،
سیرن ہوتی ایسے کیسے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں؟ ہم کو تو اپنا لحاظ رکھنا ہوگا. تو یہ ضروری باتیں تھیں کہ رمضان میں کھانے پینے میں پورا احتیاط. دن تمام جو بھوکے ہیں ہم سحر اور افطار میں اس سے زائد کھا کر بھوکے رہنے کے پورے فوائد کو ہم ختم کر لیتے ہیں. امام صاحب آپ نے کہا کہ ہم اگر مقصد کو بھول جائیں تو جو ہے پھر عمل کے اندر تبدیلی آ جائے گی. تو اگر ہم مقصد کو سامنے رکھیں کہ ایک تقوی والا اور کانشیسنس اللہ کا ہونے کا جو خیال ہے وہ بندے کے سامنے حاصل ہوتا ہے روزے سے، تو یہ جو کھانے پینے کے اندر زیادتی کر دینا یا اس کے اندر زیادہ مشغول ہو جانا، اس کو یہ مقصد سے کتنی دور کر دے گا؟ یہ آپ غور فرمائیں، سب سے پہلی چیز جب انسان پیٹ بھر کھاتا ہے جی تو آٹومیٹک اس کا دماغ کے اندر کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جسم ثقیل ہو جاتا ہے، بہت وزن ہو جاتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا برتن ہے وہ، برتنوں میں سب سے برا برتن ہے جو پیٹ بھرا جاتا، پیٹ بھر کر کھانا. پیٹ بھر کر کھانے کے بعد انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسان سے غفلتیں ہو سکتی ہیں، انسان بھول جا سکتا ہے اللہ رب العزت کو. ایک طرف پیٹ خالی ہے خدا یاد آتا ہے، ایک طرف پیٹ بھر جاتا ہے خدا سے غفلت ہے. آپ خود اندازہ کیجئے کتنی بڑی دوری ہے. رمضان سال تمام انسان کھاتا ہے، 3 ٹائم کھاتا ہے، لیکن رمضان میں آپ کو خدا کے قریب ہونے کے لیے، کیونکہ جسم ہے ایک روح ہے، جسم کو غذا دی جائے تو انسان، جسم طاقتور ہو تو روح کمزور ہو جاتی ہے. رمضان روح کو طاقتور بنانے کا مہینہ ہے. روح جب طاقتور بنتی ہے، بھوکی پیاسی رہتی ہے، تو وہ انسان کو لے کر کے اڑتی ہے، خدا کے قریب پہنچا دیتی ہے. آپ سال تمام بھی کھائیں گے، اس مہینے میں بھی کھائیں گے، تو پھر یہ اللہ رب العزت سے دوری. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرما دیا. دیکھیے غور کیجیے، حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے ہیں، 3 سٹیپس پہ قدم رکھے. اس نے پہلے سٹیپ پہ دعا، حضرت جبرائیل امین پر دعا فرمائی، حضور نے آمین فرمایا. دوسرے پر، تیسرے پر، اس میں ایک میں کیا فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آیا ہو اور وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لیا ہو. اب آپ بتائیے، جنتی بنانے کا نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. صرف کھا لینا پی لینا ایک ایسی چیز نہیں ہے، اس سے آپ دور ہو رہے ہیں. آپ رمضان ختم ہوتے ہوتے آپ کے گارنٹی ختم ہو رہی ہے، آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل امین کی بددعا آپ کے پاس ہے اور حضور کی آمین ہے کہ وہ آدمی ذلیل ہو جائے. فرمایا ناک خاک آلود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رغم انف رجل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے وہ شخص. تو مقصد اس کو حاصل نہیں ہو رہا ہے. رمضان ایسے ہی گزر جا رہا ہے. حضور نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا. دیکھتے ہی دیکھتے پہلے عشرہ گزر جاتا. دوسرا، اچھا ایک اور بڑی برائی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ بھی آپ تھوڑی سی اس کو وضاحت سن لیں. رمضان جب آتے ہیں تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ دھیرے دھیرے عبادتوں میں اضافہ کرو. رمضان ایک مہمان ہے، مہمان آ کر بیٹھے ہیں تو آپ کے گھر کے لوگ، آپ آئے، ابتدا میں اکیلے آئے، پھر والد صاحب آئے، والدہ آئے، سب مل. جب اس کو سی آف کرنا ہے سب مل کے سی آف کریں. ایسا نہیں کہ آتے ہی تو سب بیٹھے ہوئے تھے، جانے سے پہلے ایک ایک کر کے سب چلے گئے، وہ اکیلا چلا جائے. ہم لوگ رمضان سے ایسے ہی کرتے ہیں. پہلے دن چاند رات مسجدیں فل، پہلے دہے میں تقریباً، دوسرا دہا کم ہوتے ہوتے تیسرے دہے میں مسجدیں ویران. تو جاتے ہوئے رمضان اس وقت تو ہم لوگ پورے بازاروں میں ہو جاتے ہیں، بازار آباد ہے. افسوس سے میں عرض کر رہا ہوں، حیدرآباد ایک ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے. حیدرآباد پورے یعنی ہمارے بلکہ ایشیا میں کہوں یعنی تو کم از کم ہندوستان میں ایک ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے. آپ دیکھیے، پہلے آج سے چند سال پہلے ہمارے پاس صرف ایک یعنی شاپنگ کے ایک مرکز ہوتا تھا رمضان کے لیے. اب 2 3 4 اتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ آ کے اس کی انوگریشن کر رہے ہیں. اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رمضان مسلمان صرف شاپنگ کرتے ہیں، صرف. اور رمضان کا آخری عشرہ مکمل طور پر، جس آخری عشرے میں تاخرات ہیں، جس آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، جس آخری عشرے میں اعتکاف ہے، جس آخری عشرے میں اللہ کو یاد کرنا ہے، جس آخری عشرے میں اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، جو کچھ چھوٹ گیا ہے،
اتنے سب کچھ رکھتے ہوئے ہم رمضان کو بالکل تنہا واپس کرتے ہیں. تو یہ نہیں، تدریجاً آپ بڑھاتے جائیں. شروع ہوا روزہ اور تراویح رہی، کچھ دن کے بعد تراویح کے ساتھ تہجد کا اضافہ کیجیے، کچھ دن کے بعد مسجد میں زیادہ وقت گزارنا شروع کیے. آخری عشرہ جب آئے تو سب کچھ چھوڑ کر آپ اللہ کی طرف ہو جائے. تب رمضان جاتے ہوئے خوشی سے مہمان ودا ہوتا ہے. ہمارے پاس الٹی ترتیب ہو گئی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. جی امام صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ جن کی راتیں قابو میں نہ ہو ان کے دن خوبصورت نہیں ہو سکتے. تو اگر ہم رات کو لے کر دیکھیں، خاص رمضان کی راتیں کس طریقے سے گزرنی چاہیے؟ اس وقت میں ایک بڑا پیارا سا واقعہ یعنی حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے ہمارے کپلس ہیں، بہت سارے یعنی جوڑے ہیں، میاں بیوی ہیں. اگر میاں بیوی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں حضور کی دعا شامل ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری میاں بیوی دونوں کو خوشی سے دیکھیں اور دو ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کریں، تو یہ حدیث آپ سن لیں. حضور فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأن، اللہ اس دولہے پر یعنی اس شوہر پر یعنی اس مرد پر رحم فرمائے جب وہ رات میں اٹھے، نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو دیکھے کہ وہ سو رہی ہے، اسے اٹھائے. وہ نہیں اٹھ رہی ہے، گہری نیند میں ہے، تو پانی لے کر اس پر چھڑکے اور اس کو اٹھا کر اپنے بازو ٹھہرا لے اور نماز پڑھے. پھر دعا فرمائے رحم اللہ امرأتن، اللہ اس عورت پر رحم فرمائے، اس بیوی پر، اس دلہن پر رحم فرمائے جو اللہ کے لیے ٹھہر جائے. اور پھر اپنے شوہر کو دیکھے کہ میرا شوہر سو رہا ہے، اسے اٹھائے ادب سے. نہیں اٹھا، پانی لے کر اس کے چہرے پر مس کرے اور نیند کو بھگائے اور اٹھا کر اپنے ساتھ ٹھہرا لے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ جوڑے پر رحم فرما. کیا خوبصورت بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان فرمائی کہ جو شخص، جیسا آپ فرمائے، جس کی راتوں سے اس کے دن کا تعین ہوتا ہے. حدیث ہے، حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن رات میں سوتا ہے، کوئی انسان جب رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کے یعنی گردن پر، اس کے جہاں بال ختم ہوتے ہیں وہاں 3 گرہ ڈال دیتا ہے، غفلت کے 3 گرہ ڈال دیتا ہے، اور بس اس کو کان میں بولتا رہتا ہے کہ بہت طویل رات ہے، سوتے رہے. فرمایا کہ جس وقت وہ اٹھتا ہے، اٹھتے ہی فوراً دعا پڑھتا ہے اور اللہ کا ذکر استغفار کرتا ہے تو شیطان کی وہ ڈالی ہوئی 1 گرہ کھل جاتی ہے. پھر جب تھوڑی سا وہ اپنے آپ پہ فریشنس محسوس کرتا ہے، پھر اٹھ کر جب جا کر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. جب اس کے بعد نماز پڑھنے ٹھہر جاتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، فرمایا اب اس کی صبح، اس کا دن زبردست ایکٹیو اور بہترین خوشی کے ساتھ اور مسکراتا ہوا، بااخلاق، ایکٹیو دکھتا ہے وہ. تو پتہ چلا جو شخص رات میں عبادت کا عادی ہے، اس کے دن کو دیکھ کر اس کی راتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ بہترین انداز میں ایکٹیو بھی رہتا ہے، بااخلاق بھی ہوتا ہے، مسکراتا چہرہ بھی ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ناظرین، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. زکوٰۃ کا مال آپ کا ہوتا ہی نہیں، 2.5% یہ آپ کے مال میں سے دینے ہیں. وہ آپ کا نہیں ہے، وہ غیروں کا ہے، یعنی مستحق لوگوں کا ہے جو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے. آپ ٹارگٹ بنا کر ہر سال 10 لوگوں کو یا 5 لوگوں کو کاروبار لگا کر دے دیں. 10 سال یا 15 سال کے اندر آپ دیکھیں آپ کے خاندان کے اندر یہ جو غربت، یہ جو بے روزگاری ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے اگر آپ کانسیپٹ بیس چلے. دن کا روزے کے متعلق فرمایا کہ یہ روزہ تم پر اور تمہاری پہلے والی امت پر ہم نے فرض کیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ.